गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार पर खुश आमदीद। नाज़रीन, डिफरेंट आपसे डिस्कस की जाती है डिफरेंट कानूनी बातों पर, तो ऑफ कोर्स कानून की बात सभी के साथ इस वक्त मैं आपके साथ ज्वाइन हो गई हूँ एक बार फिर, और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, आज हम बात करेंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि चालान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कराची में। कराची की बात करें और कराची में लॉ पास हुआ है ना, जिससे बहुत हैवी चालान जो है वो मेंशन किए गए। तो बात करेंगे मेरे साथ क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कितने कितने अमाउंट जो है पे करना पड़ रहा है, कौन सी रिस्ट्रक्शन है, कौन सी इंस्ट्रक्शन है, एंड फॉलो द रूल अगर नहीं किए जाए तो कौन सा आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मेरे साथ सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रेलिवेंट एडवोकेट मुनसिफ जान गुजर साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आते ही आपने थोड़ा सा तो मुझे हंसाया भी और थोड़ी बात ऐसी की कि क्योंकि बहुत ही HD टाइप के कैमरे जो है जी मेंशन हो चुके हैं, मतलब लगवा चुके हैं पूरे कराची में, और डिफरेंट लोग जो बाइक पर हैं या गाड़ियों में हैं, तो कुछ ख़ास अच्छा मुझे बताइए, इस बात पे नहीं है कि अच्छा है कुछ अच्छा किया जाए, लेकिन उसको एक महीने पहले अगर बता दिया जाए कि एक महीने बाद ये रूल ये हम लॉ लेकर आ रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? आप क्या कहेंगे? नहीं सभी साहिबा, बात ये है कि थैंक यू वेरी मच, आपने आज जो टॉपिक रखा है वो बहुत ही ज़बरदस्त। जी देखिए जी, जो कानून पास हुआ है उसमें तो ये बात मौजूद है कि ये 1 साल का प्रोसेस है। 1 साल तक लोगों को एजुकेट किया जाएगा। अच्छा, तो ये लेकिन जो रूल्स में लेके आए हैं, जो सिंध गवर्नमेंट ने फिल फॉर लोगों पे फाइन मारने शुरू कर दिए कैमरे के जरिए, ये आवाम को एजुकेट करने से पहले ही उनके ऊपर जुर्माने शुरू कर दिए। ये सवाल ही तो था मेरा, जी, बिल्कुल सही। अदरवाइज कानून जो बना था उसमें ये था कि 1 साल का प्रोसेस होगा, 1 साल के प्रोसेस में लोगों को समझाया जाएगा। इस वक्त हम सबसे पहले अगर आज पहला टॉपिक ले ले मोटरसाइकिल पे, इस वक्त कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं है। जी ठीक है। पुरानी बसेज हैं, मिनी बसेज हैं जिन पे लोग छतों पे चढ़ के सफर करते हैं, अपने घरों तक मुश्किल से पहुंचते हैं, धुआं मारते हुए रात को 2 बजे तक 1 बजे तक बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं। कोई बस आ जाए, वहां 50 आदमी 40 आदमी बस की छत पे चढ़ जाएंगे, ओवरलोड। बिल्कुल उन्होंने अपने घर पहुंचने वो किस तरह लटक के पहुंचे। बिल्कुल। अब ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी कि गवर्नमेंट उनको वो सवारी प्रोवाइड करे, लेकिन अब इस हालत में बहुत से लोगों ने किस्तों पे, आपने जगह जगह देखे होंगे मोटरसाइकिल किस्तों पे बिकते हैं। जी सर, अब तो बहुत आसान किस्तों पे मोटरसाइकिल लिए और वो अपनी रोजगार के बाद अपने घर की तरफ जाते हैं। तो आप ये जो ई चलान है आपका, जो सदर में और शारा फैसल पे कैमरे लगे हुए हैं, आप इस बात को मानेंगे कि आपका अगर एक रोड खुदाई के लिए, तमीर के लिए है, तो मोटरसाइकिल वाला कोशिश करता है ड्यूटी पे पहुंचने के लिए दूसरे रोड से जाने की, वन वे से जाने की, और आप बताएं कि गवर्नमेंट ने 25,000 रुपए फाइन रख दिया उसमें। अब ये 25,000 रुपए सैलरी नहीं है एक आदमी की, वो मोटरसाइकिल वाले को उसका चलान जब घर पे आएगा 25,000 का, तो क्या गुजरेगा उसके घर पे? बिल्कुल सही। आया वो 15,000 रुपए घर का, 20,000 किराया दे, बिजली का बिल भरे, बच्चों को दूध और ये रोटी प्रोवाइड करे, या 25,000 रुपए भरेगा? वेरी बैड सर, ये तो बहुत मतलब अगर आप वन वे में चले गए, गलती से चले गए, अगला रोड बंद है, जहां में आपने ड्यूटी पे पहुंचना है तो 25,000। अदरवाइज आपके पास हेलमेट नहीं है, ये भी आपने येलो कोई रेड क्रॉस कर ली लाइन जल्दी में, जी तो 5,000 रुपए आप पे फाइन है। तो ये जो फाइन है इनके लिए सबसे ओवर स्पीड पे 5,000 रुपए है। ये क्या ओवर, आपने किसी को ओवरटेक किया 5,000 रुपए है। तो मुझे आप बताएं कि कराची में किस जगह पर आपके लिए स्पीड कंट्रोल का बोर्ड लगा हुआ है कि आपने इस एरिया में इस स्पीड पे गाड़ी चलानी है, कार चलानी है या मोटरसाइकिल चलानी है? तो जब आपके पास कोई ऐसे वो लगे ही नहीं है, बोर्ड ही नहीं, साइन बोर्ड ही नहीं है, तो आपका कैमरा उसको
جو ہے نا فوٹو کھینچ کے چلان بھیج دے صحیح تو یہ تو زیادتی ہے عوام کے ساتھ. ٹھیک اسی طرح بسیز والوں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ کل ہی ہم نے ایک ریٹ فائل کی ہے ہائی کورٹ میں کہ ایک بس والے پہ ایک چلان ہوگا پہلا 2 لاکھ کا, دوسرا 3 لاکھ کا. کیوں؟ اچھا گاڑیوں کی ایج لمٹ رکھ دی ہے 25 سال, اچھا 20 سال ٹھیک ہے اور 35 سال, اوکے یہ ایج لمٹ ہے گاڑی کی. آپ مجھے بتائیں کہ میرے پاس اگر کوئی گاڑی 1982 کی ہے اور وہ فٹ گاڑی ہے, اس کا انجن ٹھیک ہے, اس کی باڈی ٹھیک ہے, صحیح بات, تو وہ تو روڈ پہ چل سکتی ہے, اس کو فٹنس دی ہے گورنمنٹ نے. اس کے اوپر بھی 2 لاکھ روپے چلان رکھ دیا. کسی پہ 25,000 روپے اوور سپیڈ پہ انہوں نے 2500 روپے چلان, ایون 2500 روپے اوور سپیڈ پہ موٹر وے پہ چلان. سر آپ سرپرائزنگ, میں تو شاکنگ ہوتی چلی جا رہی ہوں. موٹر وے پہ اگر گاڑی آپ کی اوور سپیڈ ہو تو 2500 روپے چلان ہے. اور وہاں پہ 120 پہ چلتے ہیں لوگ, وہاں لگے ہوئے کیمرے, وہاں لگے ہوئے سپیڈ لیمٹ لگے ہوئی ہے, جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے. تو آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کراچی میں دیکھیں کہاں پر کھڈا نہیں ہے, کون سا روڈ کھدا ہوا نہیں ہے, کون سے جو ڈائیورٹ نہیں کی. ویسے آپ نے کیا روڈ پہ کرنی, کھڈوں میں روڈ ہے قسم. بالکل ایسی بات ہمارے ہے, واقعی آپ نئی گاڑی لے کے نہیں نکل سکتے. تو اس صورت میں یہ سمجھتا ہوں بارش ہوتے ہی نا ساری پول پٹی پوری گورنمنٹ کی کھل کے. اس سے پہلے سر ایک اور بات بتائیے, یہ جو اجرک کی نمبر پلیٹ چلی, اچھا اس پر بھی بہت لوگوں نے شور مچایا لیکن امپلیمنٹ کچھ بھی نظر نہیں آیا, اور پھر آخرکار وہ بھی مطلب بہ گیا. اب یہ سندھ حکومت بیٹھے بیٹھے کون سے نئے ڈیسیجن خود سے لیتی ہے, عوام پر کیوں ایسا بوجھ ڈال رہی ہے؟ کیا آپ نے یہاں پر فرانس کی روڈ بنا دی ہیں؟ کیا آپ کا جو ہے بڑے اچھے یہاں پر سائن بورڈ, سگنل اور بہت کچھ یہاں پر ایسا آپ نے دے دیا جو اس طرح کی پلینٹی آپ لگا رہے ہو؟ سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں تو صحیح سر, یہ تو بالکل ہی ایک زیادتی نہیں ہو گئی. اویئرنیس سیشن کچھ نہیں ہے, میڈیا پہ ڈفرینٹ جگہوں پر بتائیں کہ 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد یہ رول پاس ہو جائے گا, اسی لیے دین اپنی جو تمام چیزیں مینٹیننس یا جو چیزیں اس کو کلیئر کریں. آپ کا کام تھا نا کچھ نہ کچھ ایک مہم چلاتے کہ نہیں, کوئی کیمپین وغیرہ چلتی نا. یہ بات دیکھیں, حکومت سندھ نے جو قانون بنایا یا ہماری جو ٹرانسپورٹ منسٹری ہے جو انہوں نے رولز بنایا, جو پینلٹیز لگائیں, جی دیکھیں جو اچھے کام ہیں ہمیں عوام کو اپریشیٹ کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک کہ ہے, آپ بیلٹ لگانے پہ پابندی لگائیں, ٹھیک ہے, آپ ہیلمٹ پہ پابندی لگائیں, ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا جو ون وے میں جاتے ہیں ان پہ پابندی لگائیں, لیکن ان کو سب سے پہلے اویئرنیس دیں کہ بھائی آپ نے مطلب 1000 روپے چلانے, 500 روپے چلانے. صحیح. تو آپ اگر حکومت نے ڈائریکٹ 5000 روپے لگائیں تو دیکھیں خوف کے مارے وہ لوگ جو موٹر سائیکل یوز کرتے ہیں, جنہوں نے کم سے کم ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں موٹر سائیکلیں قسطوں پہ, اور وہ موٹر سائیکلیں نام ان کے ہیں جو بیچ رہے ہیں. اللہ, یہ تو قسط ہی نہیں بھر پا رہے لوگ جنہوں نے قسطوں پہ لی ہوئی ہیں. پھر کیا کریں گے؟ اب معاملات یہ ہیں کہ ان کے اوپر کوئی 500 رول میں چینجنگ کریں, 500 سے سٹارٹ کریں, 200 سے سٹارٹ کریں, اور یہ 1-1.5 سال میں انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ پاکستان کی بلکہ کراچی کی یہ عوام سمجھ لے گی کہ ہم نے اوور رول کہیں بھی نہیں کرنا, رول کے مطابق چلنا ہے. اس لیے کہ ہماری حکومت رول کے مطابق چل رہی ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کے بڑے, آپ کی حکومت کرپٹ ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کون سا رول لے کے آئیں گے, کس طرح عوام کو رول پہ لے کے آئیں گے, کس طرح عوام کو کہیں گے کہ آپ لائن میں چلیں. آپ یہاں آپ کچھ بھی چھوڑ دیں, بالکل ٹھیک, آپ الیکشن کرواتے ہیں پورے پاکستان میں, کراچی میں, جی یہ تو بچے کی موو ہے نا کہ ووٹ کسی اور کو ڈالو, نکلتا کہیں اور ہے. اچھا وہ ووٹ سے یاد آیا فراز میتلو صاحب جی جیت گئے, وہ جی چلیں جی سر, وہ اس دفعہ الیکشن میں ابھی نہیں تھے, ان کا بھائی تھے. اچھا, اور بالکل جی سر مبارک دے دینا اپنا. بالکل تمام جیتنے والے جتنے بھی میرے ساتھی سیدوار کے 16 کراچی سے اور 17 انٹیریئر سندھ سے جو ممبران جیت کے آئے ہیں, میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جو رہ گئے ہیں ان سے میری آپ کے لیے نیک تمنا ہے, آپ کوشش کریں انشاءاللہ تعالی
آپ کے پاس وقت ہے. میں کیونکہ میری کل کی بات ہے کہ مجھے آپ نے سندھ بار میں بھاری اکثریت سے جتوایا تھا 2009 میں, اور میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنے ووٹ دیے تھے اسی پوسٹ پہ مجھے. 5 سال کے لیے ممبر منتخب کیا تھا اور میں نے الحمدللہ ڈیلیور کیا. اس کے بعد پھر آپ نے 5 سال کے لیے مجھے ممبر کیا, تو آپ کے ساتھ میں رہا. ہم باقی دوستوں کو موقع ملنا چاہیے, وہ آگے آئیں, سرو کریں دوستوں کے لیے, وکلاء کے لیے, عوام کے لیے. ہم نے مین کام جو کرنا ہے پاکستان کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, قانون سمجھانا ہے, اور ان کے ساتھ عوام کے ساتھ کہیں بھی زیادتی ہو تو وکلاء کو چاہیے کہ عوام کے ساتھ کھڑا ہو جائے. سامنے چاہے کتنا بھی بڑا پہاڑ ہو, کوئی بھی حکومت ہو, ہمیشہ وکیل نے عوام کی بات کی, حقیقت بالکل, اور آئین کی بات کی, بالکل آئین کی, اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. اور ایک بات بتاؤں, وکلاء کی پاور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے ماشاءاللہ سے. یہ اگر میں کہوں گی یہ ادارہ اگر نہ ہوتا تو بہت سارے لوگوں کو انصاف نہیں میسر ہو سکتا تھا. آپ میں بریک لے لیں. ہیلو جی 1 منٹ ہے. اچھا جی جان صاحب, جس طرح ابھی ہم لوگ کچھ, میں چاہوں گی کہ ابھی بریک کے بعد جب اب ڈیٹیل میں آپ سے جو لینا چاہوں گی وہ یہ کہ اس کا سلوشن آپ جو دے رہے ہیں. اچھا یہ بات بتائیں کہ جو پنجاب میں اور سندھ کے رولز, میں نے وہاں پہ کچھ سوشل میڈیا پہ سنا, میری کنفرمیشن نہیں ہے کہ آیا کہ وہاں سنا ہے کہ بہت کم 200 روپیہ یا اس طرح ہوتا ہے, کہ یہاں پر یہ چینج ہے کہ یہاں ہزاروں روپے لیے جا رہے ہیں, وہاں ایسا یہ پنجاب میں ای چلان نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. KPK میں بھی نہیں ہے, بلوچستان میں بھی نہیں ہے, یہ صرف کراچی میں سندھ کے لیے انٹروڈیوس کیا گیا ہے. اور پھر بھی میں ایک بات کہوں گا کہ حکومت کا انیشیٹو اچھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو پینلٹی رولز میں لگائی گئی ہے دیٹس رانگ. ٹھیک ہے. انہوں نے جو رولز بنائے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ بھائی 1 وے میں نہیں جانا چاہیے, ہیڈ میں ہیلمٹ یوز کرنا چاہیے. اوکے. تو آپ یہ چیزیں اویئرنیس دیں تمام عوام کو, ساری چیزیں دیں, لیکن پینلٹی ناجائز ہے, لوگوں کی آمدنی اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جان صاحب میرے ساتھ, ایڈوکیٹ جان گجر صاحب میرے ساتھ, منصف جان گجر صاحب میرے ساتھ ہی ہیں. تو آپ لوگوں نے ناظرین اگر کوئی سوال کرنا ہو تو 0300253010. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو اور آپ کی حالات اتنی اچھی نہیں ہیں, آپ کی سیلری نہیں ہے, اور پھر آپ کے گھر میں ایک آپ کی پلینٹی آ گئی, آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی, تو آپ ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو اونلی فار سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا ناظرین, جیسے قانون کی بات میں ہم لاء کی بات کرتے ہیں آف کورس, اور لاء میں ہمیں نالج نہیں ہو کہ قانون میں ہمارے لیے, کیونکہ قانون بنا کس کے لیے, عوام کے لیے, پبلک کے لیے, لیکن پبلک میں اگر اویئرنیس نہیں ہو دین کوسچن مارک. اور اگر بنا حکومت وقت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کو اتنا نہیں معلوم کہ ہم جو حکومت چلا رہے ہیں وہ اپنی عوام کی سہولت کے لیے, آپ یہ جو لاء بناتے ہیں, جو پرنسپل بناتے ہیں, کس کے لیے, پبلک کے لیے, ان کی آسانی کے لیے. لیکن اگر ان کو معلوم ہی نہ ہو تو پھر فائدہ کیا. آپ ان کو ٹارچر کرنے کے لیے لاء بنا رہے, آپ ان کو تکلیف دینے کے لیے بنا رہے, آپ ان کی آسانی کے لیے نہیں بنا رہے. آسانی کیا ہے, میکسیمم 3 to 6 month آپ ان کو, جس طرح ووٹ الیکشن ہوتا ہے نا, تو آپ ڈھول بجاتے ہو 1 سال پہلے, 6 مہینے پہلے, دھم 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 فلانی ڈیٹ کو الیکشن, جو آپ کی ذات کے لیے ہوتا ہے. میں یہی کہوں گی جس سے آپ کو پروٹوکول ملے گی, آپ کو سیٹ ملے گی. لیکن آپ جب عوام کی بات کرتے ہیں تو آپ دھڑ سے جی یہ ہو گیا, ایسا نہیں کریں. میرے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان, فارمر ممبر سندھ بار کونسل کے منصف جان, ایڈوکیٹ منصف جان گجر صاحب. ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتی ہوں. سر رولز تو پبلک کے لیے بنتے ہیں, اور قانون جو بھی
اگر گورنمنٹ پاس کرتی ہے وہ کس کے لیے سہولت دینے کے لیے؟ یہ تو الٹا ان کو پھائے لگانے کے لیے، ایک ٹارچر دینے کے لیے کر دی ہے. اور ایز کمپیئر ٹو پنجاب اینڈ سندھ کا ذرا مجھے بتائیں کہ سندھ میں بھی یہی رول ہے کہ پنجاب میں بھی وہی رول ہے؟ دیکھیے پنجاب اور سندھ میں نے پہلے بھی جو بات کی، چلان ہوتے ہیں، چلان کراچی میں بھی ہوتے رہے ہیں، سندھ میں بھی ہوتے رہے ہیں، پنجاب میں بھی ہوتے ہیں. وہ مطلب انہوں نے ایک رولز رکھے ہوئے اس کے مطابق. اس وقت جو نیا ایشو آیا ہوا ہے وہ ہے ای چلان کا. اوکے. ای چلان میں آپ کو میں بتا دوں کہ ایک میں نے پہلے بات کی کہ یہاں عوام جو بسز میں سفر کرتی ہے، عوام جو کارز استعمال کرتے ہیں، عوام جو موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، جی، تو سب سے زیادہ عوام جو ہے اس وقت جو کراچی کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، عوام کو سہولت دی جاتی ہے، وہ بسز والی ہے. اوکے. اب بسز والے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے اوپر تو بہت ہی ہیوی چلان رکھ دیے ہیں. 20,000 25,000 مالک کو جائے گا اور یہ گاڑیاں بند کر دی جائیں گی. بیچارے جو لوگ فیکٹری میں یا جو جاب کرتے ہیں وہ تو خوار ہو جائیں گے، رل جائیں گے. اب اس کا نتیجے میں اگر فرض کرو کہ 2 چلان مہینے میں 25,000 روپے کے مالک کو چلے گئے، گڈی بند، تو گاڑیاں بند ہو جائیں گی، بسیں بند ہو جائیں گی، عوام پریشان ہو جائے. بالکل ایسے غریب لوگ. اب آپ موٹر سائیکل کی طرف آئیں. اس کے بعد جی، یہ وہ سب سے سستی سواری ہے جو عوام استعمال کرتی ہے. اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، ون ویلنگ پہ آپ نے 25,000 روپے چلان رکھا ہے. ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. 25,000 روپے جرمانہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف وہاں زندگیاں تباہ ہیں ون ویلنگ پہ. وہ خطرہ ہے دونوں، مطلب عوام کے لیے بھی اور جو ون ویلنگ کرنے والے ان کے لیے بھی. لیکن آپ نے 2,000 روپے فائن رکھ دیا ہے کہ موٹر سائیکل پارک کر دی ہے ایک جگہ پہ اور وہ اتنے میٹر دور ہے، ٹھیک ہے، یا اتنے میٹر گھر سے اس کے دکان سے دور ہے، اس پہ 2,000 روپے فائن آپ نے رکھ دیا. آپ کو سندھ گورنمنٹ کو یہ کبھی بھی نظر نہیں آیا کہ ایک میاں بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ ایک مارکیٹ میں جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پیچھے سے آپ کی گاڑی وہ موٹر سائیکل اٹھا کے لے جا کے تھانے کے باہر جمع کر دیتی ہے. وہاں 3,000 روپے دے کے موٹر سائیکل چھڑانی پڑتی ہے. وہ بچے کتنے خوار ہوتے ہیں، وہ فیملی کتنی خوار ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ کو نظر نہیں آیا. لیکن یہ نظر آیا ہے کہ اگر کسی موٹر سائیکل والے نے کسی ڈاکٹر کی دکان کے باہر موٹر سائیکل پارک کر دی تو اس کے اوپر بھی کیمرے والا ای چلان ہے 2,000 روپے. لیکن اس سے پہلے کیا گورنمنٹ آف سندھ کے انڈر کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو اب SBCA ہے وہ نہیں آتی؟ جتنی بلڈنگز کراچی میں بنی ہیں کیا ان کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ پارکنگ کی جگہ رکھیں 2 منزل 3 منزل؟ نہیں. وہ پیسے لینے کے بعد ان کو پارکنگ ساری بلڈنگ سے کھا گئے. صدر میں آج جا کے دیکھیں کتنی بلڈنگز بن رہی ہیں، ناظم آباد میں کتنی بن رہی ہیں، جہاں بھی بلڈنگز بن رہی ہیں پارکنگ نہیں ہے. اچھا وہ جو پاس کر رہے ہیں سندھ اتھارٹی یا جو کے لیے وہ لکھے نا کہ بھئی آپ جب اتنی بڑی بلڈنگ بنانے تو آپ پارکنگ کی اب روڈ بلاک ہوتے ہیں اس وجہ سے تو وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے بہت. ان کو سب پتا ہے، ان کے انسپیکٹر ہوتے ہیں جو ایوری ڈے ہر اسٹریٹ پہ جاتے ہیں، بلڈنگ کا معائنہ کرتے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں وائلیشن ہو رہی ہے، یہاں پارکنگ کھا گئے ہیں. صحیح. تو جان بوجھ کے کیوں آنکھ بند کی جاتی ہے یہ سب کو پتا ہے. بالکل ٹھیک. کوئی ایکشن نہیں ہے. کچھ عرصہ ایک خوف آ گیا تھا نیب کا، کہ نیب نے خوف دے دیا تھا تو اس میں یہ کام رکے تھے. اب نیب کو حکومت نے مل کے ختم کر دیا. اینٹی کرپشن کا ادارہ آپ کا اس پوزیشن میں ہے نہیں ہے کہ وہ کسی کو پکڑے، وہ تو خود ہی کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں. جب آپ حکومت سندھ، حکومت فیڈرل گورنمنٹ اپنے محکمے درست کر لے گی تو یہ عوام کا بوجھ، یہ مہنگائی خود بخود کنٹرول ہو جائے گی. بالکل صحیح. آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ پیٹرول ڈلوانے جائیں جی، آپ 5 لیٹر پیٹرول ڈلوائیں جی، اور آپ اسی وقت اس کا ماپ کروائیں جب پتہ چلے گا کہ وہ 3 لیٹر پیٹرول آپ کی گاڑی میں آیا ہوگا. اب معاملہ یہ ہے کہ جب کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے تو سارا ظلم عوام پہ آتا ہے. بالکل صحیح. پھر عوام پستی ہے.
महंगाई में पिसती है। मतलब मैं आपको बताऊं कि कल आपके कराची के रोड 4-4 घंटे बंद रहे हैं। जब 4 घंटे बंद रहेंगे रोड तो मोटरसाइकिल वाले बेचारे को जहां से रास्ता मिलेगा वो वहीं से, वहां से वो निकलेगा ना। सर वो फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं। तो फिर तो इस सूरत में जब वो इधर उधर होंगे, जब इधर उधर रास्ता लेंगे तो फिर आप उन पे फाइन करेंगे। तो आप, मेरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बड़ी आपके तवसत से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि मैं चीफ जस्टिस सिंध से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा जी कि आवाम के ऊपर ये बिजली जो गिराई गई है जी, इसके लिए इसको 1 साल 1.5 साल के लिए मुअत्तल कर दी जाए और एक ऐसा ऑर्डर जारी किया जाए कि भाई 8 महीने 6 महीने में आप आवाम सीधी हो जाए, हेलमेट खरीद ले। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ऑर्डर कर दिया गया, रूल बना दिया गया जी सभी साहिबा कि जनाब तमाम हैवी गाड़ियों के अंदर ड्राइवर के ऊपर कैमरा लगेगा। ओह तमाम हैवी गाड़ियां हाँ ट्रैकर लगवाएंगी। सर ये कहाँ से हो? अब ट्रैकर के लिए भी तो पैसे चाहिए, ऑफ कोर्स कैमरा लगाने के लिए भी पैसे चाहिए। जी। अगर कैमरा खराब हुआ उसके ऊपर अलग फाइन है, ट्रैकर ने काम नहीं किया उस पर अलग फाइन है। स्पीड लिमिट आपने 60 रख दी है हैवी बसेस की। सर मेरे पास सोल्यूशन है, छोड़े सर। नाज़रीन मेरे पास बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, खुदा की कसम छोड़े सर। ना गाड़ी रखें ना बाइक रखें सर, हम लोग रख लेते हैं खोता गधा गाड़ी घोड़ा, नो चलान, नो टेंशन, ना पेट्रोल को कोई हमको टॉर्चर करेगा, ना करप्शन होगी। घोड़ा भी दोस्त हो जाता है, गधा भी दोस्त हो जाता है, वो इंसानों वाला बिहेव ही नहीं करेगा। वो सबसे अच्छा ये यकीन करें, हमें पता किस दुनिया में लेके जा रहे हैं कि दोबारा खच्चर और घोड़े, और जब उस वक्त ये सब ट्रैवल होता था ना तो पोल्यूशन भी नहीं होगी सर, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि आप दुनिया को चलाने के बजाय टेक्नोलॉजी मुसल्लत करना नहीं होता, पहले ये देखें कि जिन पर हम ये चीज़ें लागू कर रहे हैं कि वो इस कैपेबिलिटी पे हैं कि नहीं। सर हमारे बैक के देखें तो मिनिस्टर्स जाके आवाम के नाम पर एक बड़ा IMF से कर्जा लेते हैं, उनका खुद पता नहीं चलता। आए दिन आप लोगों की हुकूमत आगे पीछे होती है और बोझ बढ़ता है आवाम पर। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, बड़े बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बम गिरता है आवाम पर। महंगाई बढ़ती है, बड़े बड़े लोगों का खाना पीना, लाविश जिंदगी, प्रोटोकॉल, कोई कमी नहीं होती, बम गिरता है आवाम पर। रूल आप लोग पास करते हैं, अजरक की नंबर प्लेट आप पास करते हैं, इसका पैसा कहाँ गया? लेकिन वो पैसा किसका था? आवाम का। ये आवाम आखिरकार इस चक्की में कब तक पिसती रहेगी? गड़े आप कोर्ट, कल मैंने कहा मैं भी प्रैक्टिकल में देखा, इतना जबरदस्त रोड बना, बीचों बीच उसमें गड़ा किया जा रहा है, पूरी इक्विपमेंट्स, मशीनरी। मैंने कहा यार ये बनता है फिर खुदता है, ये चक्कर क्या है हमारे मुल्क का? पूरी रोड जैम हुए हैं उसकी वजह से। और ये जगह कौन सी है सर? सदर से आते हुए ये PIB आई थिंक ये रोड पार करें तो ये यहाँ परिषद है, बहुत बड़ी जगह है मेरे ध्यान से, ये सदर की तरफ जो जाते हैं और आर्मी पब्लिक स्कूल की साइड, आप यकीन करें वो पूरा गटर का पानी बाहर निकल रहा है, सारे आवाम के कपड़े खराब हो रहे हैं। हमारे मुल्क का मुझे लग रहा है कि निज़ाम, आप लोग रूल्स सिर्फ एक चीज़ के लिए आपने बनाया है, माजरत के साथ, जब आपको रोड से गुजरना होता है पूरा चक्का जाम कर देते हैं आप लोग, सब आप जानते हैं और आप हैंडल करना जानते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ अपनी ज़ात की आसानी है, आवाम के ऊपर सिर्फ आपने बम गिराना है। मुझे सर की बातें यकीन करें, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि किसी से गलती नहीं होती, आप प्लेंटी इतनी लगाएं, आप देखें तो सही, आप कौन से दुबई में रहते हैं, आप कौन से कंट्री में रहते हैं, पहले चीज़ें तो सही करें। आप सारा बोझ आवाम पर डाल के आपकी रूह को कौन सा सुकून मिल रहा है? मुझे फिर वही बात है कि हम वोट भी दें, हम कहें आपको पता नहीं अगली बार वोट दें ना दें, लेकिन फ़ायदा नहीं है, वोट भी आपकी मर्जी से निकलेगा। ये सर ने आते ही कहा था कि वोट की भी कोई वैल्यू नहीं होती, कि वोट किसको दें।
सर हम ये कहें कि हम लोगों को लगता नहीं है कि हमारे लिए सिंसियर है, तो वोट भी हम जिसको देते हैं उसको नहीं, दूसरे से निकल रहा होता। वोट के गवर्नर साहब ने भी कह दिया था अपनी स्पीच में कि किसी को भी वोट दे दो, निकलेगा तो वही जो वोट चाहेगा। जी हमारी अवाम की वैल्यू कसम से टकेगी नहीं। अवाम तो कहीं भी नहीं है, अवाम कहीं भी नहीं है इस वक्त। जो है ना पूरे शहर में, आपको मैं एक बताऊं कि सबसे बड़ी इंसानियत की जो ज़रूरत है ना, कराची में पानी है क्या? सर नहीं है सर, टैंकर के जरिए नहीं, पानी है। पानी आप मुझे बताएं, चंद दिन पहले पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ था। जी टैंकर जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं। अच्छा, जितने भी ये हाइडेंट लगे हुए हैं, जी जी ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हैं। जी। ये मैं बता दूं आपको, मैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप जितने भी मिनिस्टर या ये जितने भी गवर्नमेंट के सीनेटर्स देखेंगे, जी ये इनके हाइडेंट है, जी उनका पानी बिकता है जी और आवाम तरसती है पानी के लिए। और जो वाटर बोर्ड का जो चेयरमैन है, वो भी आप देखें कौन लगाता है और कितने पैसों में लगता है। चलिए सर, इसकी बात को डिटेल में हम करेंगे। आवाम किस किस जगह पिस रही है, ये चलान की बात नहीं है। आप पर डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट टैक्स लगाकर, मोबाइल टैक्स, ये बिजली के ऊपर यकीन करें आप लोगों ने कौन कौन से टैक्स लगाए जो कहीं नज़र नहीं आते। कचरे का टैक्स, इसका जिससे कोई ताल्लुक ही नहीं बिजली से। इससे पहले भी तो बिजली देती थी, लेकिन अब तो बिजली भी मौजूद नहीं होती और बिजली का बिल प्रॉपर आपके घर आता है। इसमें कोई, और टाइम पे बिजली जाती है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इतनी पंक्चुअलिटी से बदमाशी की जाती है और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। कानून की बात हम करेंगे आवाम के साथ, और हमारी यही है कि आवाम की बात हो और कानून की बात हो। लेकिन अभी भी ये देखना, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कानून तो बन रहा है लेकिन आवाम की सहूलियात के लिए नहीं, बल्कि वो मज़ीद अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। और अभी भी हम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। रोड ख़राब है, चलान प्रॉपर देने, घरों से पूरी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। रोड कई सालों की जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी तक कंप्लीट, यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ है, हसन स्क्वायर का रोड खुदा हुआ है, और चले जाएं आप जहाँ पर जो है मेरे को रीगल की तरफ से आगे, वो भी रोड अभी तक नहीं बना। और 2-3 और जगहें जो मुस्तकिल, हाँ जी, मेमन, हुसैनाबाद, आप देखिए इतने गहरे गड्ढे बनाए हुए और उसको वहीं छोड़ दिया, और इतना स्लो काम हो रहा है। और मेन बाज़ार है वो, लेकिन मीना बाज़ार बहुत मशहूर, लेकिन क्या है कि सब लोगों की मार्केट ख़राब हो चुकी है। पहले, इससे पहले था यूसुफ प्लाजा, सलीम सेंटर। यकीन करें वो लोग रोते थे कि उनकी तमाम जो है काम कारोबार ख़राब हो रहे हैं। अवाम का चक्का जाम, अवाम का पठा गोल, लेकिन हुकूमत वक्त रूल पे रूल ऐसे पास करी है कि कुछ पता ही नहीं, अवेयरनेस कुछ भी नहीं है। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर मेंबर सिंध बार काउंसिल, एडवोकेट मुनसिफ जान गुजर साहब। सर एक बार फिर खुश आमदीद। मैं चाहूँगी कुछ समअप हो जाए कि चलान, ठीक है जी, चलान आप लोगों ने हमारी सहूलत के लिए चले मान लें, दिल पे पत्थर रख के आप मान लें। सर मुझे बताएं, एक लड़के बंदे की जो है सैलरी 20,000, 15,000 हो या 25,000 हो, चले हम यहाँ पर आ जाते हैं, वो कहाँ से 5,000 दे देगा? 2 बार हो गया, उसको तो पता ही नहीं, क्योंकि अभी तो यूज्ड टू नहीं है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी आवाम में, तो मैं नहीं समझता कि ये आवाम, पहले दिन आपने देखा था 3 घंटे में 2 करोड़ रुपए का चलान हो चुके थे, ई चलान। सर ये मैंने भी रेशो देखा। तो अब मामला ये है कि इन हालात में एक बच्चा अगर फैक्ट्री में काम करता है, उसकी 30,000 रुपये या 25,000 रुपये सैलरी है, 30,000 रुपये सैलरी लेगा, उसके हफ्ते में 2 चलान हो गए, तो वो बच्चा कहाँ से, उसकी तो फिर किराया कहाँ से देगा, बच्चों को कैसे पालेगा, यहाँ कर कैसे देगा? जब तक
جب تک پراپر ایجوکیٹ نہ کیا جائے, پراپر روڈ نہ ہو, آپ کے لوگ وہاں پہ, آپ کے ٹریفک والے روڈ سے غائب ہیں. ٹھیک ہے ٹریفک پولیس اگر روڈ پہ کھڑی ہو, جی وہ گائیڈ کرے. اوکے اب آپ کو پورے پاکستان میں ایک بات کا پتہ ہے کہ موٹر وے پہ چلان ہوتا ہے, جو پولیس والا روکے گا وہ رشوت نہیں لے گا. یہ پورے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں تو یہ تو تو کلیئر ہو گیا. سارے لا کو, رول کو اوبے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے سب قانون کو فالو کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا ایک ادارہ ایسا کامیاب ہے تو آپ اس ادارے سے سیکھیں کہ آپ کا افسر کرپٹ نہ ہو. بالکل صحیح. آپ کا جو ایک جس کو لاکھوں روپے کروڑوں روپے تنخواہ دے رہے ہیں, آپ اس کو ریٹائرمنٹ پہ کروڑوں روپے بھی دیتے ہیں, بالکل ایسے. تو وہ کرپٹ نہیں ہے. وہ اگر روکتا ہے, وہ سمجھاتا ہے, ایجوکیٹ کرتا ہے, تو معذرت کے ساتھ کراچی پولیس یہ تو دیکھ لے کہ ہمارے بھائی جو ہیں ٹریفک والے یا دوسرے پولیس, وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں درخت میں اندھیرا ہو, رات کو جی اندھیرا ہو, وہاں روکتے ہیں, وہاں ان لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں. یہ چیزیں تو نظر آتی ہیں گورنمنٹ کو. تو گورنمنٹ ان پہ ایکشن لے. یہ نہ ہو کہ یہ عوام موٹر سائیکل پہ ہو یا پیدل چلنے والی عوام. میں پیدل چلنے والی عوام پہ جرمانے کا اس لیے ذکر کروں گا کہ جن کے پاس نہ موٹر سائیکل ہے نہ سائیکل ہے, وہ بس کی چھت پہ چڑھیں گے, وہ بس میں بیٹھ کے اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کریں گے, اپنے بچوں کو جوائن کرنے کی کوشش کریں گے نوکری کے بعد. اگر گورنمنٹ کو نہیں پتا تو وہ رات کو صدر میں آ کے دیکھ لے کہ کرنگی کی عوام اپنے گھر کس طرح پہنچتی ہے. وہ چنگچی رکشا جو موٹر سائیکل پہ 20 لوگوں کو بٹھا کے لے کے جاتا ہے, جو رول میں نہیں ہے, جو پاس نہیں ہے, پرمٹ نہیں ہے, بالکل ٹھیک. آپ نے 30,000 روپے فائن رکھا جنرل, جو بچہ بالغ نہیں ہے. تو ایسے تو 500 بچے موٹر سائیکل رکشا چلا رہے ہیں, آپ کی مرضی سے چل رہا ہے. سر سائیکل پہ بھی کچھ چلانا ہے؟ اب سائیکل پہ بھی لے آئیں گے. یہ کیوں کہ انہوں نے پہلے کہا تھا پوری پاکستان سولر لگا لو, جب سولر لگایا تو لوگوں پہ ٹیکس لگا دیا. ہاں وہ بھی, جبکہ ان کا بنتا نہیں ہے. کہیں سے نہیں بنتا, یہ ہمیں کہیں سے نہیں گزرنے دیں گے. معاملہ یہ یعنی کہ وہ چاہتے تم خوش کیوں. اگر پاکستان کی حکومت کا بس چلے, ہوا پہ ٹیکس لگا کے ہمارا پیسہ یہ باہر بھیج دیں کہ جناب باہر جا کے اپنے گھر بنا لیں. اے اللہ, آپ نے تو ساری بات ہی. اچھا جی, یہ تو یعنی کہ یہ وہ اس وقت اپنے جو رول انہوں نے ایسا فالو لاگو کیا ہے عوام پر, یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی آؤٹ آف کنٹری کے رولز کو یہاں پر ایک دم جو وہاں پر ہو رہا ہے ایک دم. کچھ شاید ایک مووی ہے انگلش, سوری انڈین مووی, اس میں یہ کہتا تھا کہ اس کا پھر انہوں نے سوشل میڈیا پہ جوڑا وہ کلپ. ہاں جی, اتنا سر وہ لوگ ایسے کریں 10,000 لگا دو. اچھا جی سر وہ یوں روڈ کرتے ان پر 20,000 لگا دو. تو جسٹ از کمپیئر ٹو دس مووی کہ وہ ورڈز وہ ہیرو بول رہا ہوتا ہے کہ اتنا ان پہ ٹیکس لگا دو, اتنا ان پہ پلینٹی لگا دو. تو آج وہ آپ ان کو کیا, آپ نے وہ مووی دیکھی یا آپ کسی کنٹری میں گئے تو وہاں پہلے ایک سسٹم بنایا گیا, لوگوں کو اویئرنیس دیجیے. اور سر کی بات بہت اچھی ہے کہ وہ کھڑے ہوں جتنے بھی وہ کانسٹیبل ہوتے ہیں, کیا ہے سوری جو ٹرانسپورٹ کو ہینڈل کرتے, وہ سارے کھڑے ہوں, وہ بالکل اسکپ نہ کریں, لوگوں کو اویئر کریں کہ یہ کیمرے ہیں, یہ آپ لوگ اس کو فالو کرو. تو ایک رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, لگتا بھی ہے کہ واقعی میں. اب آپ نے بالکل اسکپ کر دیے لوگوں کو, کچھ لوگوں کو تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ رول آ گیا ہے. کچھ لوگ تو ابھی یوزڈ ہوئے ہیں کہ ہیلمٹ کے بغیر جا رہے ہیں, روڈ کراس کر رہے ہیں. تو دین پلیز ذرا آپ لوگ بھی ہوش میں آئیں کہ اپنی عوام پر اگر آسانی دے رہے ہیں, ان کے لیے سوچ رہے ہیں, تو ان کے لیے بہتر سوچنے کے لیے پہلے یہ سوچیں ان کے لیے کرنا کیا ہے. ایکچولی سبھی صاحبہ, یہ ہمارے جتنے بھی منسٹر ہیں چاہے کراچی میں ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ میں ہوں, یہ بیرون ممالک جب جاتے ہیں تو 2 کام کرتے ہیں, یا ٹیکسی چلاتے ہیں, نہیں یہ فیکٹ ہے, آپ سب کا ریکارڈ اٹھا لیں. جی سر. یا یہ کسی ہوٹل میں کام کرتے. ٹھیک ہے, میں سمجھ, 2 کام. آپ کے وزیر اعلیٰ ہوں, آپ کے وزیر اعظم ہوں, ان سب نے کام کیے. جی. آپ کے پرائم منسٹر جو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہاں میں نے ہوٹل میں کام کیا, بالکل. تو یہ کام کرتے ہیں. تو وہاں پہ میں گیا ہوں, انگلینڈ گیا ہوں, میں یہاں پہ
فرانس گیا ہوں, ان ملکوں میں گیا ہوں, میں نے یہاں وہاں پتہ ہے کیا ٹیکسی والے کا ایک دفعہ اگر چلان ہو جائے, دوسرا تیسرے چلان کے بعد اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. تم اس قابل ہی نہیں ہو تم گاڑی چلاؤ. تو انہوں نے وہ طریقہ تو لے کے آئے کہ وہ والا طریقہ یہاں بھی ہو, لیکن بھائی وہاں کے رول, وہاں کے جو ریگولیشن, وہاں کے روڈز, وہاں آپ صبح نکلتے ہو, شام کو جو ہے نا بارش ہو رہی ہے لیکن روڈ تو نہیں ٹوٹے ہوئے, پانی بھی نہیں ٹھہرا, پانی بھی نہیں ہے, روڈ بند بھی نہیں ہے. ورنہ ٹریفک کا نظام کراچی سے بہت برا تو لندن کا. چلیں جی یہاں پر میں یہ جملہ ختم کروں گی, پھر ان سے میسیج لوں گی موٹیویشنل. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. آپ کاپی تو کریں, کاپی کیٹ کوئی بات نہیں, اگر اچھی چیز کو آپ نقل کر سکتے ہیں, نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی اتنی ہوشیاری نہ دکھائیں کہ عوام پر عذاب بن جائیں, تو وہ آپ کو کبھی یاد نہیں رکھیں گے. کام ایسا کریں جو ہمیشہ ان کے دلوں میں یاد رہے. جاتے جاتے سر ڈیٹیل میں 2 منٹ کا ایک ڈیٹیل میں میسیج دیجیے گا عوام کے لیے, نہیں میرے خیال میں تو حکمرانوں کے لیے. سر دیکھیں جی, عوام کے لیے پہلی بات تو یہ کروں کہ عوام اکارڈنگ ٹو رول چلے. جی, اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے آپ ہیلمٹ ضرور یوز کروائیں بچوں سے بھی, ٹھیک ہے, بیلٹ بھی یوز کریں, رانگ وے میں بھی نہ جائیں, اور کوئی بھی کسی بھی غلط کام کی کوئی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور حکومت جو ہے, حکومت ایک ایز اے فادر, ایز اے باپ بالکل ٹھیک, اس عوام کو ٹریٹ کرے. کیوں کہ حکومت میں جتنے بھی میرے بھائی بڑے وزیر ہیں, نہ ان کو بجلی کا بل دینا ہوتا ہے, نہ ان کو گیس کا بل دینا ہوتا ہے, نہ ان کو گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے, نہ ان کو بچوں کی فیس دینی ہوتی ہے. ان کے بچے بھی باہر فری میں پڑھتے ہیں, لیکن یہ جو آپ کی عوام ہے اس کو یہ سارے کام کرنے, اور اگر ای چلان کا بوجھ بھی آ جائے گا ان کے اوپر تو یہ اپنی زندگی سروائیو نہیں کر پائیں گے. ان کو ایجوکیٹ کریں. انشاءاللہ یہ پاکستانی عوام پڑھی لکھی عوام ہے, کراچی کی عوام پڑھی لکھی عوام ہے, یہ رول کو فالو کرنا چاہتی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ بھی فالو کریں. جب آپ فالو کریں گے تو یہ بھی فالو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت خوبصورت میسیج آپ سب کے لیے. میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتے تھے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان, فارمر ممبر سندھ بار کونسل, ایڈوکیٹ منصف جان گجر صاحب. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور لوگوں کو اویئر کیا. اور آف کورس آپ لوگ آف کورس قانون جانتے ہیں, لیکن قانون کی پاسداری بھی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کرنا کتنا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ خوبصورت سا میسیج کے لیے. جی ناظرین, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, میں یہاں پر لوں گی ایک شارٹ بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد, دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے